السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو میں حاضر ہوں اپنا ایک نیو ناول لے کر۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 1، دشت وفا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں یوں چھائی ہوئی تھی جیسے خود قدرت بھی ماتم منا رہی ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرد نمی تھی جو ہڈیوں تک اتر جاتی تھی۔ حویلی کا وسیع باغ جو کبھی گلابوں اور موتیے کی خوشبو سے مہکتا تھا آج ویران اور اداس دکھائی دے رہا تھا۔ بارش کی بوندیں تیز ہوتی جا رہی تھی، پتوں پر گرتی ہوئی ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی جیسے فطرت خود بھی رو رہی ہو۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے مہرمہ زیب خان زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا سفید شلوار قمیض بارش میں بھیگ کر جسم سے چپک چکا تھا۔ اس کے بال جو کبھی سلیقے سے بندھے ہوتے تھے آج کھلے ہوئے تھے اور بارش کے پانی سے اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کا کاجل بہہ کر گالوں پر لکیریں بنا چکا تھا، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں مڑا توڑا کاغذ تھا، عدالت کا فیصلہ، جسے وہ بار بار مٹھی میں بھینچ رہی تھی جیسے اسے پھاڑ دینا چاہتی ہو مگر ہمت نہ ہو پا رہی ہو۔ یہ انصاف نہیں ہو سکتا، یہ انصاف نہیں ہو سکتا۔ وہ زور زور سے چیخی، اس کی آواز بارش کی گڑگڑاہٹ میں ڈوبتی ابھرتی رہی۔ آج عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ برسوں پرانا مقدمہ جو مہرمہ نے اپنے والد اور چچا کے قتل کے انصاف کے لیے دوبارہ کھلوایا تھا، وہ ہار چکی تھی۔ کوئی نیا ثبوت پیش نہ ہو سکا، گواہ مکر گئے اور عدالت نے ارحم کے خاندان کو ایک بار پھر بھی قصور قرار دے دیا۔ اور جیسے یہ دکھ کم نہ تھا، آج ہی صبح اسی خبر کے صدمے کی تاب نہ لا کر اس کے دادا سردار یوسف خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا دل جو برسوں سے اپنے بیٹوں کے قاتلوں سے انصاف مانگتے مانگتے تھک چکا تھا، آخری فیصلہ سن کر ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ مہرمہ کی چیخیں باغ میں گونج رہی تھی، میرے بابا کو اس نے مارا، میرے چچا کو اس نے مارا، اور آج میرے دادا کو بھی اس نے مار ڈالا۔ ارحم چودھری، تم قاتل ہو، تمہارا باپ قاتل ہے، تم سب قاتل ہو۔ بارش اب طوفان کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے تھپڑوں سے جھوم رہے تھے، بجلی کی گونتی، اور چند لمحوں کے لیے پورا باغ روشن ہو جاتا، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ تبھی حویلی کے برآمدے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا باغ کی طرف آیا۔ یہ ریان خان تھا، مہرمہ کا چچا زاد بھائی، عمر میں اس سے 3 برس چھوٹا مگر قد کاٹ میں مضبوط اور آنکھوں میں ہمیشہ ایک سنجیدگی لیے ہوئے۔ اس نے اپنی شال اتار کر بھاگتے ہوئے مہرمہ کے کندھوں پر ڈالنے کی کوشش کی۔ باجی، خدا کے لیے اندر چلے، آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ اس کی آواز میں تشویش صاف جھلک رہی تھی۔ وہ مہرمہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر، مگر مہرمہ نے اسے جھٹک دیا۔ چھوڑو مجھے ریان، دادا ابو چلے گئے، وہ بھی اسی غم میں چلے گئے جو مجھے نہیں مٹا سکی۔ میں نے کیا کیا؟ میں انصاف لینے آئی تھی اور میں نے اپنے دادا کو کھو دیا۔ باجی، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ ریان نے اسے کندھوں سے تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ اس کے اپنے آنسو بھی بارش کے پانی میں گھل مل رہے تھے۔ دادا ابو کا وقت آ گیا تھا، آپ خود کو مورد الزام مت ٹھہرائے۔ نہیں، مہرمہ نے سر جھٹکا، اس کے گیلے بال اس کے چہرے سے چپک گئے۔ اگر میں یہ مقدمہ نہ کھلواتی، اگر میں انصاف کی امید نہ جگاتی، تو شاید دادا ابو اتنے مایوس نہ ہوتے۔ یہ سب اس ارحم چودھری کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے خاندان نے میرا سب کچھ چھینا ہے، اور آج انصاف کی عدالت نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی اور وہ ریان کے کندھے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جیسے آسمان اس کے غم میں شریک ہو۔ دور کہیں گرج چمک کے ساتھ بجلی گری اور اسی لمحے مہرمہ کے دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، ارحم چودھری، قاتل، دشمن، وہ شخص جسے وہ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ریان اسے سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ حویلی کی طرف لے گیا، جہاں اندر صحن میں سردار یوسف خان کی میت کے گرد خاندان کے باقی افراد ماتم کنا تھے۔ باغ خالی رہ گیا، صرف بارش کی بوندیں اور ہوا کی سنسناہٹ باقی رہ گئی، گویا فطرت خود اس رات کے دکھ کی گواہ بن گئی ہو۔ 8 مہینے پہلے صبح کی نرم دھوپ نور آباد کے پہاڑوں پر پھیلی ہوئی تھی، فضا میں تازہ ہوا کی خوشبو تھی اور دور کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ خان حویلی کا وسیع باغ جو اس وقت اپنی پوری بہار پر تھا، گلابوں، موتیے اور رات کی رانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہری بھری گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔
محرمہ زیب خان، جو کل ہی برطانیہ سے قانون کی ڈگری مکمل کر کے وطن واپس لوٹی تھی، آج صبح سویرے اٹھ کر تیار ہو چکی تھی۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا سوتی کرتا اور سفید شلوار پہن رکھا تھا، جس پر ہلکی سی کڑھائی گلے اور آستینوں پر بنی ہوئی تھی۔ سادہ مگر پروقار، اس کے کندھوں پر ایک سفید دوپٹہ جھول رہا تھا۔ اس کے بال باندھ کر ایک لمبی چوٹی میں گندھے ہوئے تھے اور چہرے پر کوئی بناوٹ نہ تھی، بس ایک قدرتی سادہ سی رونق جو اس کی گندمی رنگت اور روشن آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شہد کے رنگ کی تھی، جن میں ذہانت اور ایک عجیب سی خود مختاری کی چمک تھی۔ 7 سال باہر رہ کر بھی اس نے اپنے مٹی کی مہک اور اپنائیت نہیں کھوئی تھی۔ وہ سیدھی اپنے دادا سردار یوسف خان کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر سردار یوسف خان، ایک وجیہہ اور باوقار بزرگ، جن کی سفید داڑھی اور کڑی مونچھیں ان کے رعب میں اضافہ کرتی تھی، کھڑکی کے پاس بیٹھے چائے کی پیالی تھامے باہر باغ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا قد لمبا تھا اور عمر کے باوجود ان کی کمر سیدھی اور چال میں وقار تھا۔ انہوں نے سرمئی رنگ کے واسکٹ اور سفید کرتا پہن رکھا تھا۔ دادا ابو، محرمہ نے مسکراتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ چلے آج صبح کی سیر پر چلتے ہیں، آپ نے کل وعدہ کیا تھا۔ سردار یوسف خان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ اپنی اکلوتی پوتی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ جاتی تھی۔ میری بیٹی وقت پر آ گئی، چلو لاٹھی پکڑاؤ مجھے۔ محرمہ نے ان کی لکڑی کی نقش و نگار والی لاٹھی اٹھائی اور آہستگی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں دادا پوتی حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل کر اس پگڈنڈی پر چل پڑے جو گاؤں کے کھیتوں کے ساتھ ساتھ دریا کی طرف جاتی تھی۔ راستے میں ہری بھری فصلیں ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہی تھی۔ گندم کے کھیت سنہری ہونا شروع ہو چکے تھے اور کہیں کہیں کسان صبح سویرے اپنے کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو تھی جو محرمہ کے لیے برسوں بعد کسی خوشگوار یاد کی طرح تھی۔ دادا ابو، کتنا سکون ہے یہاں، محرمہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ لندن میں یہ سب یاد آتا تھا، وہاں کی سرمئی عمارتیں، شور باغ دوڑ، یہاں کا سکون کہیں نہیں ملتا۔ سردار یوسف خان نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں فخر کے ساتھ ایک ہلکی سی اداسی بھی تھی۔ تم نے بہت محنت کی میری بچی، اکیلے پردیس میں رہ کر پڑھائی مکمل کرنا آسان نہیں تھا، مجھے تم پر فخر ہے۔ رامین پر بھی، وہ بچی بھی بڑی محنتی ہے اور اس نے تمہارا ہر وقت ساتھ دیا۔ کب تک آ رہی ہے واپس؟ اسے بھی تمہارے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے دادا ابو، اور رامین وہ 2 دن بعد آئے گی، کچھ ضروری کام کی وجہ سے رک گئی، ورنہ اب پلان تو دونوں کا ساتھ ہی آنے کا تھا۔ محرمہ نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اور اب میں واپس آ گئی ہوں ہمیشہ کے لیے، اب میں آپ سے دور کہیں نہیں جاؤں گی۔ دونوں چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئے، جہاں سے پانی کی ہلکی سی آواز اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کا استقبال کرنے لگا۔ سردار یوسف خان کے قدم اچانک رک گئے، ان کی نظریں دور بہتے پانی پر جم گئی اور ان کے چہرے پر ایک گہری اداسی چھا گئی جو محرمہ کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ یہ وہی اداسی تھی جو اکثر اس کے دادا کی آنکھوں میں چھا جایا کرتی تھی اور وہ فوراً موضوع بدل دیتے تھے۔ دادا ابو، آپ ٹھیک ہیں؟ محرمہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ سردار یوسف خان نے ایک لمبی سانس لی اور دریا کے پار دور دکھائی دیتے دوسرے گاؤں کی طرف دیکھا، جہاں کچھ حویلیوں کے مینار صبح کی دھوپ میں چمک رہے تھے۔ کچھ نہیں بیٹی، بس پرانی یادیں۔ محرمہ نے اس اداسی کے پیچھے چھپے راز کو محسوس تو کیا، مگر ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ دریا کے اس پار دلاور پور گاؤں میں ایک ایسی کہانی اس کی منتظر ہے جو اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ دریا کے اس پار دلاور پور۔ عین اسی وقت دریا کے دوسرے کنارے پر دلاور پور گاؤں کے وسیع اور شاندار حویلی میں صبح کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ یہ حویلی خان حویلی سے کہیں بڑی اور رعبدار تھی۔ اونچی محرابیں، سرخ اینٹوں کی دیواریں جن پر پرانی بیل بوٹوں کی نقاشی تھی، اور صحن میں لگے آم اور شہتوت کے پرانے درخت جو نسلوں کی گواہی دیتے تھے۔ استبل کی طرف سے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہیں صحن کے کونے میں ارحم چودھری اپنے پسندیدہ کالے گھوڑے طوفان کی زین کس رہا تھا۔ 28 برس کا ارحم قدآور اور مضبوط جسامت کا مالک۔ اس نے سرمئی رنگ کی سادہ قمیص پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، اور نیچے گہرے رنگ کی شلوار اس کے بازوؤں کے مضبوط ڈھانچے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ محض زمیندار کا بیٹا نہیں بلکہ خود بھی کھیتوں اور گھوڑوں کے کام میں برابر کا حصہ لیتا ہے۔ اس کے بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں گہری اور بھوری اور تھی اور چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی جو اسے عمر سے زیادہ باوقار بنا دیتی۔
کبھی کبھار جب وہ مسکراتا تو اس کی سنجیدگی کے پیچھے چھپی ایک نرمی جھلک اٹھتی، مگر یہ مسکراہٹ کم ہی لوگوں کے لیے مخصوص تھی۔ میاں ارحم، دادا حضور آپ کو بلا رہے ہیں، ایک نوکر نے آ کر اطلاع دی۔ ارحم نے گھوڑی کی رسی مالک کے حوالے کی اور تیز قدموں سے حویلی کے اندرونی برآمدے کی طرف بڑھا، جہاں اس کے دادا چودھری اکبر علی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ان کے برابر ہی ان کی دادی بیوی سکینہ تسبیح پڑھتے ہوئے دھوپ سینک رہی تھی۔ دونوں بزرگ اپنی عمر کے باوجود حویلی کے ہر معاملے پر گہری نظر رکھتے۔ دادا حضور، آپ نے یاد فرمایا؟ ارحم نے احتراماً جھک کر ان کا ہاتھ چوما۔ چودھری اکبر علی نے حقے کی نیم منہ سے ہٹائی۔ بیٹا، آج پنچایت میں جانا ہے، ملحقہ گاؤں کی زمینوں کی بندر باٹ کا مسئلہ ہے۔ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ بابا صحن کی دوسری طرف سکندر چاچو کے ساتھ کسی بات پر گفتگو کر رہے ہیں، ارحم نے جواب دیا۔ اسی وقت صحن کے ایک اور کونے سے دو مرد چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک تھے سردار جہانگیر چودھری، ارحم کے والد، قد میں لمبے، رنگت گندمی اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جو ایک باعزت اور انصاف پسند شخص کی نشانی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکن اور اداسی ہمیشہ رہتی، جیسے وہ برسوں سے کسی بوجھ تلے دبے ہوں۔ یہ بوجھ اس الزام کا تھا جو کبھی ان پر لگا تھا اور جس کا داغ باعزت بری ہونے کے باوجود ان کے دل سے کبھی مٹ نہ سکا۔ ان کے ساتھ چلنے والا دوسرا شخص چودھری سکندر، جہانگیر کا چھوٹا بھائی، ارحم کا چچا۔ سکندر کا قد بھی لمبا تھا، مگر اس کی چال بھی ایک ہوشیار، حساب لگاتی ہوئی نزاکت تھی۔ انہیں ہمیشہ کچھ ماپتی، کچھ تولتی رہتی تھی۔ اوپر سے وہ ہنس مکھ اور خاندان کا وفادار دکھائی دیتا، مگر اس کی مسکراہٹ کبھی اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچتی۔ جو بغور دیکھے وہی اس فرق کو بھانپ سکتا۔ آج بھی وہ جہانگیر کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے، چہرے پر ایک دھیمی حساب کتاب والی مسکراہٹ لیے۔ بھائی جان، میں کہہ رہا ہوں، وہ زمین کا ٹکڑا ہمارے حق میں ہی رہنا چاہیے۔ پنچایت میں سختی سے بات رکھیں، سکندر نے آہستگی سے کہا۔ سردار جہانگیر نے سر ہلایا، بے خبر کہ اس کے اپنے بھائی کے دل میں کیا چھپا ہے۔ دیکھتے ہیں سکندر، جو انصاف کا تقاضا ہوگا وہی کریں گے۔ اسی دوران حویلی کے اندرونی حصے سے ایک نسوانی سایہ برآمد ہوا۔ یہ تھی سکینہ بانو، ارحم کی والدہ اور مہرماں کی سگی پھپھو۔ ان کے چہرے پر برسوں کی خاموش تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ سادہ سفید لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، وہ برآمدے میں آ کر رک گئی اور دور دریا کی طرف دیکھنے لگی، بالکل اسی طرح جیسے دریا کے اس پار سردار یوسف خان دیکھ رہے تھے۔ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی دریا کو دو مختلف کناروں سے ایک ہی درد کے ساتھ تک رہے تھے۔ سکینہ بانو کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی۔ کئی سال ہو گئے تھے اسے اپنے مائکے کی زمین پر قدم رکھے، نہ اپنے باپ سے مل سکی، نہ بھتیجی کو گود میں کھلا سکی جو اب جوان ہو کر واپس آ چکی تھی۔ مہرماں، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ارحم نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ امی جان، آپ ٹھیک ہیں؟ پھر اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سکینہ بانو نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس کبھی کبھی دل میکے کی یاد میں بے چین ہو جاتا ہے۔ اتنے سال ہو گئے اور اب تو وہاں کوئی مجھے پہچانے گا بھی نہیں۔ ارحم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے چہرے پر ایک تحفظ کا سایہ آ گیا۔ امی جان، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسی لمحے صحن کے دوسرے کونے سے ایک اور جوان قدم بڑھاتا ہوا آیا۔ یہ تھا ارمان چودھری، ارحم کا کزن، جو عمر میں اس سے ایک آدھ سال ہی چھوٹا تھا۔ ارمان کی شخصیت ارحم سے بالکل مختلف تھی۔ چہرے پر ہر وقت ایک شرارتی مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اور چال میں بے فکری۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی، آستینیں اوپر تک چڑھائی ہوئی تھی اور بال ہوا میں یوں اڑ رہے تھے جیسے ابھی گھڑ سواری سے واپس آیا ہو۔ ارے بھائی، اتنی سنجیدہ محفل کیوں سجی ہے صبح صبح؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ارحم کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے۔ چل میرے ساتھ، آج پرندوں کے شکار کا موڈ ہے۔ ارحم نے سر جھٹکا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ارمان کی خاصیت تھی، وہ ہر سنجیدہ ماحول میں بھی ہلکا پھلکا رنگ بھر دیتا۔ تمہیں ہر وقت شغل ہی سوچتا ہے ارمان، آج پنچایت ہے، دادا حضور کے ساتھ چلنا ہے۔ ہو پھر وہی بورنگ کام۔ ارمان نے منہ بسورا، مگر پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ چودھری سکندر نے دور سے یہ سب منظر دیکھا۔
اس کے ذہن میں کچھ اور ہی حساب کتاب چل رہا تھا۔ اگر کبھی دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کی کوئی راہ نکلی بھی تو برسوں سے وہ جو زمین اور دریا کے پانی پر خاموشی سے قبضہ جمائے بیٹھا تھا وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ یہ راز ابھی کسی پر آشکار نہیں تھا۔ پنچایت کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ارحم نے ایک آخری نظر دریا کی طرف ڈالی۔ اسے خبر نہ تھی کہ چند ہی مہینوں میں اسی دریا کے کنارے اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوگی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی، اور اس موڑ کا نام ہوگا مہرماں زیب خان۔ جاری ہے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ہماری پہلی ایپیسوڈ میرے نیو ناول کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ناول پسند آیا ہوگا اور تھوڑی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ کامنٹس میں ضرور بتانا کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں، اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔